اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ والدین کے حساب میں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا حساب جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت مبہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، ایک جنون، ایک جذام اور ایک برس سے۔ اور جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب 90 سال کی عمر انسان کی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق بھی دیتا ہے، اور اس کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، یعنی اللہ کا معتمد اور زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور کسی چیز میں لذت باقی نہیں رہتی، بالکل ایک قیدی کی طرح وہ انسان عمر گزارتا ہے، اور جب انتہائی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال برابر لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت اور قوت کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر کتنا کریم ہے۔ جوں جوں انسان کمزور ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے اوپر زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص فوت ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اس کی کتنی اچھی موت ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جب اس کی موت کے بارے میں، کہا کہ یہ چلتے پھرتے یعنی آسانی کے ساتھ یہ دنیا سے چلا گیا، یہ بیمار نہیں ہوا، اس سے کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، چلتے پھرتے یہ دنیا سے چلا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھی موت کی نشانی نہیں ہے، اسے اب اگر اسے دنیا میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، تو اب آخرت میں ہمیشہ کا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اب اگر دنیا میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر انسان دنیا میں بیماریاں کاٹ لیتا ہے، پریشانیاں کاٹ لیتا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے آسانی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک انسان جو دنیا میں چاہے وہ آخری عمر میں ہو، چاہے وہ انسان جوانی میں ہو، وہ بیمار ہو گیا اور بیماری اس نے کاٹی اور ٹائم بیمار رہا اور اس کے بعد وہ دنیا سے گیا تو وہ انسان شہید کہلاتا ہے۔ تو جو انسان زیادہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے، نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ بیماری کی وجہ سے دنیا سے جائے گا، کسی بھی مرض کی وجہ سے جو اسے لاحق ہو اس کی وجہ سے وہ دنیا سے جائے گا تو وہ انسان جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، وہ شہید کہلائے گا۔ اب مرض کا نام لے لیا، کوئی بھی مرض ہو سکتا ہے، کسی مرض کی وجہ سے اگر کوئی دنیا سے گیا تو وہ شہید ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کوئی بھی انسان جو زیادہ بیماری میں مبتلا ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے اس نے تو بڑا مشکل وقت گزارا، اس پر تو بڑی تنگی آئی، اس نے تنگی کاٹ لی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب جو آئندہ آنے والا ہے وہ ہمیشہ ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔
اگر اس نے بیماری نہ کاٹی ہوتی دنیا میں، اگر دنیا میں پریشانی نہ کاٹی ہوتی، تو قیامت والے دن اگر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ اگر کوئی عذاب ہوتا یا سزا ملتی تو وہ ہمیشہ کی ملتی۔ دنیا میں جو اس نے کاٹنا تھا، اب وہ اگر دنیا سے چلا گیا انسان، اللہ کے پاس چلا گیا، وہ فوت ہو گیا، بس اس کا سلسلہ بیماریوں پریشانیوں کا ختم ہو گیا۔ اب وہاں اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب دنیا میں جو اس نے پریشانی کاٹی، اس کا اجر اس سے آخرت میں ملے گا۔ لیکن اگر دنیا میں کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں آئی، تو انسان کو پھر ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں کسی چیز کا، اس سے جو گناہ ہے ان کا حساب نہ لے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔